آج ہمارے گھرانے کا حال تو دیکھو، آج ہمارا بیٹا ہم سے جدا ہو رہا ہے، اس کی کیفیت تو جانو۔ آج بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں گھر میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان ماؤں سے پوچھو، ان گھر کے مردوں سے پوچھو کہ آخر بگاڑ کہاں ہے، ہمارے گھر میں توڑ کہاں سے پیدا ہوا، ہمارے بچے ہم سے کیوں دور ہوتے چلے گئے، ہماری بہنوں کا دوپٹہ کیوں پتنگ سمجھ کر اڑایا جا رہا ہے، ان کے سر سے نقاب کیوں اٹھایا جا رہا ہے، ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں کیوں گھر سے بے گھر ہو رہی ہیں، ہمارے دروازے پر جو کبھی ہنسنے کا اور کبھی آواز غلط لگانے کا نام نہیں لیا، آج ہماری چوکھٹ پر کیوں بدنامی کا داغ آ رہا ہے۔ ہم نے سوچا نہیں، ہم نے جانا نہیں، ہم نے پرکھا نہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، صدر عالم کا پیغام آتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو صحیح سے طریقہ دیا ہے۔ جہاں پھر آن کے ظلم سلیقہ مند عورت نے وہاں موسیٰ کو پالا ہے۔ سلیقہ مند عورت نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، بھیسوا پسرام پور نیپال کے لوگوں، بہت دیر سے آپ اجلاس میں شریک ہیں۔ مغرب بعد سے یہ پروگرام شروع ہے، ابھی 11 بجنے کو ہے۔ ماں بہنیں بھی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر بیٹھی ہیں، آپ حضرات بھی اس ٹھنڈ موسم میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا بیٹھنا، آپ کا جلسے میں آنا بڑی محبت کی بات ہے، ورنہ آج کی رات میں کتنے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو برائیوں میں ڈوبے ہوں گے، جوا کھیلنے والے کھیل رہے ہوں گے، شراب پینے والے پی رہے ہوں گے، عیاشی کرنے والے کر رہے ہوں گے، نہ جانے کئی کتنے حصوں میں یہ رات بٹی ہوگی، یہ بتایا نہیں جا سکتا۔ خوش قسمتی ہے ہمیں کہ مولانا منہاج صاحب اور ان کے مدرسے کے کارکنان سال میں ایک بار یہ اجلاس کرا لیتے ہیں اور ہم سب کو جمع کر لیتے ہیں اور خاص طور سے مجھے بلا لیتے ہیں۔ یہ بہت سی خوشیوں کا ایک پیغام ہے۔ بے شک میرے دوستوں، جس نسبت سے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، اور جس ادارے نے آپ کو مدعو کیا ہے،
وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں وہ ادارہ ہوں جس ادارے سے آئی پی ایس کو پیدا نہیں کر سکتا، افسر نہیں بنا سکتا، میں ڈپلومہ کی ڈگری نہیں دے سکتا، میں اسکوٹی اور بڑی بڑی ڈگریوں کو میں سامنے نہیں لا سکتا، لیکن حافظ قرآن ضرور بنا سکتا ہوں. علماء ضرور پیدا کروں گا، حافظ قرآن ضرور پیدا کروں گا، بڑے بڑے پڑھنے والے بچے جو اسکولوں میں جا کر اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش میں لگے ہیں، تو وہیں پر یہ ادارہ والے بھی اس کوشش میں ہیں کہ ہمارے یہاں پڑھنے والے غریب طلبا، ہمارے یہاں پڑھنے والی طالبات جب علم حاصل کریں گے اور یہاں سے پڑھ کر جب یہ بچے کسی ادارے کے جب معلم بنیں گے، یہ بچے کسی مدرسے کے ناظم بنیں گے، یہ بچے کسی مدرسے کے محتمم بنیں گے، اور ہماری بیٹیاں پڑھ کر جب سسرال جائیں گی تو وہاں اپنے گھر کو سنواریں گی، جنگل کو منگل بنائیں گی، ساس اور سسر کی تہذیب کو قرآن اور حدیث کی تہذیب میں ڈھالنے کی کوشش کریں گی، تو یہ مدرسہ بولے گا کہ جب جب میرے مدرسے میں تعلیم کا آغاز ہوا تو بھسوا کا نام سب سے پہلے شمار کیا گیا. بے شک. اے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا ہے. آج اچھے اچھے لوگوں کو بگڑتے دیکھا گیا، بڑے بڑے پیسے والے لوگوں کو سنبھلنا مشکل نظر آیا، انہیں بھی دیکھا گیا. آج لوگوں کو رنگینیاں مناتے ہوئے آنکھوں نے دیکھا ہے. آج جس ہاتھ کو قرآن پکڑ کر اتارنا چاہا، یہی وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ سے انسان کسی غلط جگہ کو چھونے کی کوشش کیا. آج یہ یہی آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے غلط چیزوں پر اپنی نظر ڈالی. آج یہی پیر ہے جو پیر جب آگے بڑھتا ہے، اگر یہی پیر کسی غلط جگہ پر جا رہا ہے یہ گناہ کر رہا ہے، اور اگر یہی پیر مدرسہ حاضہ میں جا رہا ہے تو ثواب کا دامن بنا رہا ہے. ماشاءاللہ، بہتری. آج میں بتانا چاہتا ہوں میرے لوگوں، میرے دوستوں، مجھے بولنے دو، مجھے بول لینے دو. آج کی یہ مجلس وہ مجلس نہیں ہے جس میں آپ کو کوئی ستایا ہو، یہ مجلس وہ نہیں ہے جو کوئی رلایا ہو، یہ مجلس وہ نہیں ہے کہ آپ کو کے ساتھ ڈاکہ زنی ہوئی ہو، یہ مجلس وہ نہیں ہے جس مجلس کی وجہ سے آج پامال اور پریشان ہو، بلکہ یہ مجلس رسول اللہ والی مجلس ہے. یہ پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا پروگرام ہے. اس میں جو بھی آئے گا خیر کا معاملہ اللہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ. سمجھو، آج ہمارے گھرانے کا حال تو دیکھو. آج ہمارا بیٹا ہم سے جدا ہو رہا ہے، اس کی کیفیت تو جانو. آج بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں گھر میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ان ماؤں سے پوچھو، ان گھر کے مردوں سے پوچھو کہ آخر بگاڑ کہاں ہے، ہمارے گھر میں توڑ کہاں سے پیدا ہوا، ہمارے بچے ہم سے کیوں دور ہوتے چلے گئے، ہماری بہنوں کا دوپٹہ کیوں پتنگ سمجھ کر اڑایا جا رہا ہے، ان کے سر سے نقاب کیوں اٹھایا جا رہا ہے، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں کیوں گھر سے بے گھر ہو رہی ہیں، ہمارے دروازے پر جو کبھی ہنسنے کا اور کبھی آواز غلط لگانے کا نام نہیں لیا، آج ہماری چوکٹ پر کیوں بدنامی کا داغ آ رہا ہے. ہم نے سوچا نہیں، ہم نے جانا نہیں، ہم نے پرکھا نہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، صدر عالم کا پیغام آتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو صحیح سے طریقہ دیا. بے شک. آج اگر ہم نے راستہ دیا ہوتا، آج اگر ہم نے تربیت دی ہوتی، آج اگر اپنی بیٹی اور بیٹے کو اچھا سے اچھا شکشا دیا ہوتا، اچھی تعلیم دی ہوتی، میرے دوستوں وہ بچہ ہم سے الگ نہیں ہوتا، وہ بیٹی ہم سے دور نہیں ہوتی. آج سالوں سال گزر جاتے ہیں،
ایک بار عید کی نماز پڑھنے ہم عیدگاہ جاتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سالوں سال آپ نے اپنے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھا، ماں اپنی بیٹی سے نفرت کرتی نظر آئی. وہ 1 سال کے بعد عیدگاہ میں جب پسرام پور کی عیدگاہ میں سارے لوگ جا رہے ہیں تو یہی بازو میں ایک گاؤں ہے جس کا نام مسہرنا ہے. وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، کہیں دھوبنی سے لوگ آ رہے ہیں، پرسونی سے لوگ آ رہے ہیں اور کھٹیا سے لوگ آ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کھٹوا کے لوگوں سے، اس پسرام پور کے لوگوں سے، اس مسہرنا کے لوگوں سے آپ گلے مل رہے ہیں. میرے بھائی، میرے چچا، میرے بھولے بھیا، آج کہاں ہیں آپ؟ 1 سال کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن آپ کا روٹھا ہوا بھائی آپ کے گھر میں ہے، آپ کے دسترخوان پر نہیں بیٹھا. آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں ہے، ماں کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کر رہی ہے. آپ کا ایک بھائی آپ سے جدا ہو رہا ہے. یہ 1 سال کے بعد آج خوشیوں میں شریک نہیں ہوا. آپ سوئیاں کھا رہے ہیں، دوسرے کو بیٹھا رہے ہیں اور پڑوس سے الگ کے لوگ آ کر آپ کے دسترخوان پر سویاں کھا رہے ہیں. آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ میرا بھی بھائی آج کے دن نہیں بولے گا تو کب بولے گا؟ آج نہیں خوشیوں کے بوچھار نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے؟ آپ کا حق تھا کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ٹٹولا جائے، رسول اللہ کی سیرت کو سامنے لائی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کے بارے میں اعلان تو کر دیا کہ اے میرے صحابہ، آپ کو سلام اور مصافحہ اور معانقہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سرکار مدینہ نے یہ ضرور کہا کہ روٹھے ہوئے بھائیوں کو بنا لینا یہ آپ کا فریضہ ہے. ماں اگر بیٹی سے دور ہو رہی ہے، اس بیٹی کو ماں کی چوکٹ پہ جانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر بتا رہا ہے کہ تم جاؤ اپنی روٹھی ہوئی ماں کو ہنسانے کی کوشش کرو. ایک بھائی اپنے بھائی سے روٹھ گیا ہے، اس کو منانے کی کوشش کرو. سرکار مدینہ کا یہ کیریکٹر ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ رسول اللہ کے کلچر کو ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ کیا ہمارے پاس قرآن نہیں آیا؟ کیا مولانا منہاج نے اعلان نہیں کیا کہ آؤ ذرا قرآن کو دامن میں رکھو، آؤ ذرا قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، آؤ ذرا قرآن کی تعلیم کو دیکھو، اس تعلیم کا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور جائزہ لیا، جس پر اللہ کے نبی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا والوں کو بتا دیا کہ اگر تمہیں سیدھا راستہ چاہیے تو اللہ والا راستہ اپناؤ، اگر تمہیں صحیح سے صحیح زندگی گزارنی ہے تو قرآن والی زندگی گزارو. جو قرآن کے احکام بتا رہے ہیں ان احکامات کے مطابق چلو، پتہ چل جائے گا کہ سارے راستے غلط ہو سکتے ہیں، قسم خدا کی قرآن کا راستہ غلط ہو نہیں. ماشاء اللہ، بہت یہ پیغام کہاں سے آیا؟ یہ مدرسہ پیغام دے رہا ہے، آپ کو للکار رہا ہے، آپ کو آواز لگا رہا ہے کہ اے لوگوں ادھر سے جا رہے ہو تو ذرا میری طرف بھی دیکھو، ذرا میری طرف نظر کرو. اس سے اگر چہرہ تم پھیر لیتے ہو کامیابی نہیں ہے، کامیابی اس میں ہے کہ مدرسے کے چہرے سے جب اپنا چہرہ ملاؤ گے تو اس میں صحن نظر آئے گا، 4 دیواری نظر آئے گی، 2 منزلہ کی عمارت نظر آئے گی، نیچے بھی علماء، اوپر بھی علماء، اوپر بھی حافظ، نیچے بھی حافظ. یہ سب چہرے، یہ ان کے چہرے سے مطلب نہیں ہے، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، روپوش ہو گئے، مگر آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. ہم کہاں تک علماء کی قدر کر رہے ہیں؟ اللہ نے وارث بنا دیا، اور جب وارث بنایا تو اب ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ کے نبی نے وارث بنا کر اس دنیا سے روپوش ہوئے ہیں تو پھر ان علماء کی قدر ہم کرتے ہیں یا نہیں؟ حفاظ اکرام کی قدر کرتے ہیں یا نہیں؟ تو پتہ یہ چلے گا کہ راستہ کاٹ کر نکل جانا بہتر ہے مگر مولانا منہاج کے چہرے سے ملانا اپنا چہرہ. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہو سکتا ہے کہ مولانا منہاج صاحب آپ پر کچھ ڈنڈ لگا دیں، ہو سکتا ہے مولانا منہاج یہ کہہ دیں کہ آج دال نہیں ہے، مدرسے میں جلاون نہیں ہے، گیس ختم ہو چکا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کہیں 1500 اور 2000 کا میرے اوپر
بوجھ مت بن جائیں، اس وجہ سے چہرہ پھیر لیا جاتا ہے، چہرہ گھما دیا جاتا ہے۔ اے میرے دوستوں اور بزرگوں، لیکن میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ آپ راستے سے جا رہے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ملا، آپ نے آواز لگائی السلام علیکم یا سعد، حضرت سعد نے آہستہ جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کو سمجھ میں آیا کہ سعد میری آواز نہیں سنا، پھر زور سے اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم یا سعد، حضرت سعد نے آہستہ جواب دیا، پھر تیسری بار اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علیکم یا سعد، حضرت سعد نے تیسری بار بھی جواب دیا، مگر جواب آہستہ 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 تھا۔ سرکار مدینہ کو پتہ چل گیا، لگتا ہے سعد گھر میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول واپس ہونے لگے، حضرت سعد گھر سے نکلے، یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ سعد تم گھر میں تھے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، میں 3 بار سلام کیا تھا۔ ہاں اللہ کے رسول، میں 3 بار جواب دیا تھا۔ تو زور سے جواب نہیں دینا چاہیے۔ حضرت سعد نے کیا جواب دیا میرے دوستو؟ حضرت سعد نے کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میرا دل کہہ رہا تھا کہ جب جب نبی سلام کریں گے تب تب سعد کو سلامتی کی دعا ملتی رہے۔ ماشاءاللہ۔ اس وجہ سے آہستہ آہستہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اب ماشاءاللہ پیسے تو چاہے وہ انڈیا کی کے پیسے ہو، نیپال کے پیسے ہو، پیسے میں تو گرمی ہے ہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب پیسے آتے جائیں گے تو زمانہ کو ہم چینج کریں گے، کلچر کو تھوڑا سا ادھر سے ادھر کریں گے۔ اب مدرسہ سے اپنی نظر کو ہٹا کر اسکول کی طرف جائیں گے، کالج کی طرف جائیں گے، یونیورسٹی کی طرف جائیں گے۔ لیکن میرے دوستو، جو آپ کی نسیمہ بیٹی مدرسہ سے لوٹے گی، مدرسے کیا نام ہے؟ جب عربیہ عین الاسلام سے آئے گی تو سب سے پہلے باپ کو دیکھے گی، باپ سے سلام کرے گی، ماں کو دیکھے گی، ماں سے سلام کرے گی، بھائی کو دیکھے گی، بھائی سے سلام کرے گی۔ لیکن اگر آپ نے اس کو اسکول میں ڈال دیا، اب وہ نسیمہ آئے گی، اگر 12 بجے پہنچی ہے، بیٹا گڈ آفٹرنون پاپا، 4 بجے اسکول سے لوٹی، گڈ ایوننگ ممی، بیچ میں کہاں چلا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت بھی ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکت بھی ہو۔ لیکن اب چونکہ یہ مدرسہ عین الاسلام سے نہیں بلکہ یہ اسکول سے پڑھ کر آئی ہے، تو اب وہ 4-5 چیزوں کا ریہرسل کر کے آئی ہے۔ صبح وہ گڈ مارننگ بول رہی ہے، دوپہر میں گڈ آفٹرنون بول رہی ہے، شام میں گڈ ایوننگ بول رہی ہے، اور رات میں گڈ نائٹ بول رہی ہے۔ یہ تو ہمارے نبی نے ٹائم ٹیبل سے سلام کے لیے نہیں پکارا بلکہ ہمیشہ سلامتی کی دعا دی ہے، لیکن ہم نے اس کو ٹائم بنا لیا۔ تو گڈ مارننگ اگر کہتے ہیں کہ صبح کا سلام، تو اب بتائیے اس کے بعد کیا ہے؟ لعنت ہے، اس کے بعد کیا نفرت ہے، اس کے بعد کیا اس سے جھگڑا ہے، اس کے بعد کیا اس کی لڑائی ہے؟ نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہتی ہے کہ اس سے ایسی دعا دو کہ ہمیشہ کے لیے دعا لگے، اس سے ایسی آواز لگاؤ کہ ہمیشہ ایک ہی آواز میں اس کی زندگی گزرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ زیادہ سے زیادہ بھٹک جائے، اسلام سے دور ہو جائے، کلچر سے الگ ہو جائے، سماج سے الگ ہو جائے، اس کی نیت بدل جائے تو پریشانی بڑھ جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، نبیوں والی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا، اے میرے محمد، کیا وہ جو جانتا ہے اور وہ جو نہیں جانتا ہے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں، جو اندھا اور جو بینا اور نابینا دونوں میں فرق ہے۔ بینا دیکھ رہا ہے، نابینا کچھ نہیں دیکھتا۔ اسی طرح تندرست آدمی اپنے پیروں پہ چلتا ہے، لیکن تندرست نہیں ہے، پیر میں کوئی دقت ہے، وہ لاٹھی پہ چلتا
ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہائی وے راستہ آپ نے دیکھا اور ایک گلی کا راستہ دیکھا، دونوں میں فرق ہے۔ آپ نے جھوپڑی دیکھی، آپ نے محل دیکھا، محل کا مقام کچھ اور ہے، جھوپڑی کا مقام کچھ اور ہے۔ سب الگ الگ بھرائٹی اور سب الگ الگ اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، ہماری تعلیم میں سب سے بڑا رتبہ قرآن کا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے، لیکن اگر ہم نے اپنی نیت کو صحیح نہیں رکھا، ہم نے نہیں سوچا کہ ہم اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دیں، ہم نے غور نہیں کیا کہ صحیح راستے پر ہم خرچ کریں، تو راستے تو انیک ہیں۔ آپ جتنا چاہیں جہاں چاہیں خوب لٹا سکتے ہیں، خرچہ خوب کر سکتے ہیں، لیکن کچھ راستے ایسے بھی ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور وہ راستہ ہے کہ آپ اللہ کے نام پر خرچ کریں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے راستہ پر خرچ کریں، مدارس پر خرچ کریں، آپ مکاتب پر خرچ کریں، قبرستان پر خرچ کریں، عیدگاہ پر خرچ کریں۔ یہ راستے اللہ نے دیے۔ آج ہماری ماں بہنیں سب سے زیادہ کیا کرتی ہیں؟ زیورات کے چکر میں رہتی ہیں کہ خوب اچھا سے اچھا زیور بنا لوں، شوہر سے بنوا لوں، چاہے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کے زیورات کیوں نہ ہو، بہت شوق سے بنواتی ہے اور بہت شوق سے اس کا شوہر بنوا کر لاتا ہے۔ کبھی ویرگنج چلا جائے گا تو کبھی بیرگنیا نکل جائے گا۔ میری بیوی کا شوق ہے کہ آج کان کا پھول بنوا لو، بیوی کا شوق ہے ناک کی نتھیاں بنوا لو۔ یہ شوق میں تو تبدیل ہو جاتا ہے اور اچھا سے اچھا زیور آ جاتا ہے، تو پھر ان ماؤں سے میں پوچھ رہا ہوں، تم کیوں آتی ہو مولانا منہاج کے پاس اور آ کر کہتی ہو مولانا غضب ہو گیا، جب سے میں نے پھول خریدا ہے کان میں ڈالا ہے اسی وقت سے کان میں کھجلی پیدا ہو گئی۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوا کیوں؟ اس لیے ہوا ہے کہ مولانا منہاج صاحب نے کہا کہ سنو، یہ کتنے دنوں سے پہن رہی ہو؟ تو بتائی کہ سن 2021 سے، ابھی جڑنے لگے 22 23 24 25، تب ان کو سمجھ میں آ گیا، بیماری یہ پکڑ لیے، تھرمامیٹر ان کو سمجھ میں، تب انہوں نے کہا کہ اچھی ماں یہ بتاؤ کہ 21 سے پہنی ہو، 22 بھی چلا گیا، 23 بھی چلا گیا، 24 بھی چلا گیا، 25 ابھی چل رہا ہے، یہ 4 سالہ زندگی میں ان زیورات کی زکات نکالتی ہو کہ نہیں نکالتی ہو؟ اب وہ کہتے ہیں مولانا سبھی کون چیز کیا کریں، مولانا سبھی کون چیز نیا بات سنا، بات نئی نہیں ہے، ہم نے اس کو ماحول میں ڈھالا نہیں، ہم نے غور کیا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں بہنوں کو زیورات خوب پہننے کی اجازت دی، لیکن کہا سنو، ان زیورات کو سال میں ہمیشہ سونار کے ترازو پر تولو، اور تولنے کے بعد اس کی قیمت پوچھو اور اس قیمت کی زکات نکالو، ساری کھجلی بھاگ جائے گی، کان کھجلانا بند ہو جائے۔ ایسا تو ہوتا نہیں ہے، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، پریشانی آتی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھو، اگر آپ کا بچہ اس مدرسے میں پڑھا لکھا ہوگا اور آپ نے پڑھایا ہوگا تو اس کے ذہن میں کام، اس کے ذہن میں بات آ جائے گی کہ اللہ رب العزت نے راستہ جو دیا ہے اس راستے سے اگر ہم ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو ہمیشہ ناکام رہیں گے، اور نبیوں والا راستہ، اللہ والے احکامات پر چلیں گے تو کبھی بھی ہم ناکام نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں بھوجپوری میں معلوم ہے، جیسن کوئی لوگ تو ویسن کوئی لوگ، اچھا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ آواز نکل جاتی ہے کہ جیسا کیا ہے ویسا پایا۔ لیکن اگر آپ نے پڑھایا ہے قسم خدا کی اس مدرسے میں، اگر آپ نے تعلیم دی ہے بچے کی، تو 2 باتوں سے اس کے دل میں ہمیشہ دھڑکن بنا رہے گا، 2 باتوں سے۔ نمبر 1، خوف خدا دل میں ہے، نہیں پڑھوں گا
اتنی کٹالی اتنی پکاری ہوگی کہ سارا محرم کا ملیدہ اور قربانی کا چربودا چھٹ چھٹ نکلنا شروع ہو۔ ایک تو یہ ڈر ہوگا اور ایک یہ ڈر ہوگا کہ جب میں پڑھوں گا نہیں تو میرے ماں باپ کو کیا کہوں گا کہ تم بھی پڑھو، بھائی سے کیسے کہوں گا بھائی تم بھی پڑھ، بہن سے کیسے کہوں گا کہ بہن تو بھی پڑھ، جب میں صحیح رہوں گا تو یہ صحیح رہیں گے، میں بگڑ جاؤں گا گھر بگڑ جائے گا۔ قیمتی زیور آپ کو میں دے رہا ہوں میرے دوستو، یاد رکھو اور اس راستے سے جو میں بتا رہا ہوں چلنے کی کوشش کرو۔ اب کیا ہوا، نہ نماز پڑھتا تھا نہ پڑھنے دیتا تھا۔ امام صاحب بہت اللہ والے تھے، انہوں نے بھائی لوگوں کو پکڑا کہ بھائی چلو ذرا سمجھائیں۔ وہ بیٹھا ہے چبوترا پر اور 10 لوگوں کو پھنسا کر رکھا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ نماز پڑھنے دیتا ہے۔ کہا کہ دیکھو وہ جس کے بارے میں آپ امام صاحب بول رہے ہیں بہت لالچی آدمی ہے، سمجھے گا نہیں۔ کہا کہ چلو تو پہلے جب امام صاحب آئے اللہ رسول کی بات سمجھانے لگے تو یہ کہنے لگا لالچی آدمی کہ مجھے ملے گا کیا مولانا، نماز پڑھوں گا فائدہ کیا ہوگا۔ امام صاحب کی زبان سے نکل گئی کہ 10 کلو دودھ دینے والی بھینس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ کہا اچھا تو میں آج سے اسٹارٹ کر دیتا ہوں۔ اب وہ پڑھنے لگا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن پڑھتے پڑھتے امام نے کہا کہ 40 دن نماز پڑھ لیجئے اور 10 کلو دودھ دینے والی بھینس لے لیجئے۔ اتنا خوش ہوا اور اتنی خوشی میں نماز پڑھنے لگا۔ لیکن یا اللہ جب 39واں دن آیا تو امام کو بلایا، امام صاحب کیا بات ہے بتائیے، کہ آج 39واں دن ہے، وہ 10 کلو دودھ دینے والے بھینس کہاں رکھے ہیں؟ امام صاحب ہکا بکا رہ گئے، کہنے لگے کہ اچھا 1 دن اور ہے، کل 40واں دن مکمل کر لیجئے پھر دیکھا جائے گا۔ اب 40واں دن جیسے مکمل ہوا امام صاحب کو آواز لگائی تو امام صاحب ادھر آئیے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں تو 40 دن پڑھ لیا امام صاحب، 10 کلو دودھ دینے والی بھینس دے دیجیے، اب بس بات ختم ہو جائے گی۔ کہا اچھا دیکھیے اللہ اکبر، میں تو اس لیے آپ سے یہ کہا تھا کہ جو آدمی 40 دن نماز پڑھ لیتا ہے پختہ نمازی ہو جاتا ہے۔ آپ کو تو یاد ہوگا تنخواہ آپ دیتے ہیں تو گھر بھیجتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا عید ہیں تو میں عید کی نماز پڑھاتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ اب تنخواہ گھٹتی ہے تو آپ کے یہاں سے میں لے کر کام چلاتا ہوں، آپ کے یہاں سے کھانا کھاتا ہوں۔ میں تو اس لیے یہ آواز لگائی تھی کہ 40 نماز جب پڑھیں گے تو ضرور آپ کو اللہ کا ڈر ہوگا اور آپ کہیں گے امام صاحب آپ نے صحیح راستہ دکھایا ہے، مجھے یہ بھینس نہیں چاہیے، اپنے پاس رکھیے۔ لیکن مجھے ڈر تھا امام صاحب کہ جتنے کام آپ کے ہیں سب میرے گھر سے ہیں، کھانا میرے گھر سے، کپڑے میرے گھر سے، تنخواہ میرے گھر سے، اس گاؤں کا سب سے بڑا رئیس میں ہوں، سب میں کرتا ہوں، تو 10 کلو دودھ دینے والی بھینس آپ کہاں سے لا کر دیں گے؟ اس لیے میں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑا اور میں نے بھی کوئی کمی نہیں کی۔ آپ کے کہنے سے 40 دن نماز تو میں نے پڑھی ہے مگر کسی نماز میں وضو نہیں کیا، سب بغیر وضو کے پڑھی۔ بتائیے جب وہ 40 دن بغیر وضو کی نماز پڑھے گا تو بتائیے قبولیت ہوگی بھائی؟ نہیں ہوگی۔ تو انسان کی زندگی میرے دوستو جب قرآن سے جڑ جائے گی، سرکار مدینہ کی سیرت سے جڑ جائے گی، قسم خدا کی یہاں بھی سنورے گا اور وہاں بھی سنور جائے گا۔ یہ اعلان میں نہیں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور وہ اعلان ایسا ویسا نہیں تھا، بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، اس قرآن کے پڑھنے والے سے پوچھو کہ قرآن کا مزہ کیا ہے، حافظ قرآن سے پوچھو کہ تلاوت کا مزہ کیا ہے، قرآن امام سے پوچھو کہ نماز میں تلاوت کا مزہ کیا ہے، وہ بتا دے گا میرے دوستو، اور اس کے چہرے پر جو ہریالی نظر آئے گی، اللہ کہے گا یہ میرا کلام پڑھ رہا ہے، میں اس کی زندگی کو سنوارنے میں لگا۔